جا رہے، یزید کے طریقے پر تو نہیں جا رہے. دیکھیے غور سے سننا، امام حسین کی فکر کیا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، انسان اسی کے طریقے پہ چلتا ہے. آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ کے دل میں کسی کرکٹر کی محبت ہو جائے تو آپ اسی کے انداز میں کپڑے بھی پہنتے ہیں، اسی کے انداز میں چلتے بھی ہیں، اسی کے انداز میں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں. اسی طرح کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی نقل کرتا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، سب کہہ رہے ہیں بوڑھے بچے جوان امام حسین سے محبت ہے، ان کے لیے جان قربان کر دیں گے. اب بتاؤ طریقے پر کس کے عمل کر رہے ہو؟ اب میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں، اب آپ غور کرنا، اور میں بھی کہوں گا، آپ بھی نہیں کہیں گے، کوئی کسی کو نہیں کہے گا. صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا، تم یزیدیت کی طرف جا رہے ہو یا حسینیت کی طرف جا رہے ہو. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچنا. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یزیدیت کی طرف جا رہی ہو یا حسینیت کی طرف جا رہی ہو. دیکھو کربلا کا میدان ہے، کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے ایک نوجوان بیٹے ہیں، ان کی عمر 18 سال کی ہے، اور وہ 18 سال کے جو شہزادے ہیں ان کا نام ہے علی اکبر. دیکھو اللہ نے تم کو بھی بیٹے دیے ہوں گے، اللہ پاک آپ کے بیٹوں کو خوب لمبی عمر عطا کرے. اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے، اللہ انہیں بھی لمبی عمر خیر سے عطا کرے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت چیلنج کے ساتھ پوری دنیا کے اہل علم کو، اہل تجربہ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، حسین پاک کے شہزادے جتنے خوبصورت تھے، آج مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ایسا خوبصورت بیٹا کسی کے گھر میں نہیں ہوگا. خوبصورت بیٹا کسی کے گھر میں نہیں ہو سکتا. چیلنج سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا دادی کے مشابہ، لیکن میرے حسین وہ ہے کہ ان کا بیٹا رسول اللہ کے مشابہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ان کے شہزادے شہزادہ علی اکبر رسول اللہ کے مشابہ. بتاؤ جو چہرہ حضور کی تصویر ہو وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ چہرہ کتنا حسین و جمیل ہوگا. لیکن اب آؤ کربلا کے میدان میں ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت شہزادہ ہے، توجہ کرنا، ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت شہزادہ ہے، دوسری طرف اللہ کا دین ہے. اب ذرا توجہ کرنا، حسینی ہو یا یزیدیت کی طرف جا رہے ہو، توجہ کرو، ماں اور بہنوں کی سب کی توجہ. ایک طرف علی اکبر جیسا بیٹا، ایک طرف اللہ کا دین، اللہ کے دین پر اتنے خوبصورت بیٹے کو قربان کر دیا. لیکن ہماری فکر کیا ہے؟ ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے. ہم پھر غیب سے آواز آتی ہے، بندے کس کو چنتا ہے؟ پیسے کو چنتا ہے یا اللہ کے دین کو چنتا ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر خود فیصلہ کرو، اپنے من میں ڈوب کر. باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. مجھے بتاؤ جب اللہ کے دین اور پیسے کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کے دین کو اہمیت دیتے ہیں یا چند سکوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ دین کو اہمیت دیتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آپ سب سے جھوٹ بول سکتے ہو، اپنے ضمیر سے جھوٹ نہیں بول سکتے. بتاؤ آج دین کو کچلتے ہو کہ نہیں پیسے کے لیے؟ اسی پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہو. دین کچلا کہ نہیں کچلا؟ اسی پیسے کے لیے سود کے دھندے کرتے ہو. دین کچلا کہ نہیں کچلا؟ اسی پیسے کے لیے کسی کا قتل کرتے ہو. اسی پیسے کے لیے چوریاں کرتے ہو. اسی پیسے کے لیے شراب کے دھندے کرتے ہو. اسی پیسے کے لیے مسلم محلے میں نشہ بیچتے ہو. بتاؤ جو قوم پیسے کے لیے اپنا دین کچل دے اس کا تعلق امام حسین سے ہے یا اس کا تعلق یزید سے؟ کچھ نہ بولو، کچھ سوچو. اگر دین پہ قربانی دے رہے، دین پر قربانی دے رہے ہو، دین پہ سب کچھ قربان کر رہے ہو تو قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا. اور اگر دین قربان کر رہے ہو
200 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए मुसलमान आज का अल्लाह की झूठी कसम खाता है। ये हालात है अल्लाह की झूठी कसम खाने वालों। अल्लामा इब्न हजर मक्की अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो मेरी झूठी कसम खाता है मैं उसकी 7 नस्लों पर लानत करता हूँ, उसकी 7 पुश्तों पे लानत करता हूँ। आपसे पूछता हूँ, काम यजीद कैसे और नाम इमाम हुसैन की गुलामी का? हुसैनियत का नाम क्या रखा? कड़े पहनने का नाम हुसैनियत, नाड़े पहनने का नाम हुसैनियत, कलर कलर के कपड़े पहनने का नाम हुसैनियत। अरे कलर से हुसैनियत का ताल्लुक नहीं है, हुसैनियत का ताल्लुक तो दिल से। बताओ हमने कौन सी हुसैनियत को जिंदा किया? क्या आज मुसलमान सूद के धंधे नहीं करता? किस मुसलमान को नहीं पता है कि सूद हराम है? अगर कोई कहे कि मुझे नहीं पता है तो मैं उससे एक सादी सी बात पूछता हूँ, अगर तुमको नहीं पता है कि सूद हराम है तो फिर सूद का धंधा छुप छुप के क्यों करते हो? जब हराम नहीं समझते तो छुप छुप के क्यों करते हो? छुप छुप के करना बता रहा है कि तुम भी उसको गलत समझते हो। ऐ मेरी कौम के जवानों, रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, दाना तो परिंदों को भी मिल जाता है, और पैसे और दौलत तो लोग बंदर नचवा कर भी, बंदर को नचा कर भी कमाते हैं और खुद नाच कर भी कमाते हैं। एक बात बताऊं, आपकी मस्जिद का इमाम उतना मालदार नहीं है, आपके इलाके का खतीब उतना मालदार नहीं है जितना हिंदुस्तान के नचनिए के मुंबई में बैठे हुए खान साहब लोग मालदार है, नाच नाच करके मालदार बने। यहाँ तो ये उलमा ने जितने पैसे कभी देखे नहीं होंगे उससे ज्यादा जो है वो कहीं पर रख करके भूल चुके हैं, वो नाच कर पैसे कमाते हैं। मगर याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, नमरूद के पास दौलत थी, हारून के पास दौलत थी, फिरौन के पास दौलत थी, लेकिन मूसा के पास अल्लाह की रजा थी, इब्राहिम के पास अल्लाह की रजा थी, अल्लाह के नबियों के पास अल्लाह की रजा थी। देखो उनकी कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है जो दौलतमंद कहलाते थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां दी, आज भी उनके नाम जिंदा है, उनके मज़ारात आज है वो आबाद है, लोग उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। बताओ यजीद के पास कितनी दौलत थी, कितना बड़ा हुक्मरान था, लेकिन है कोई यजीद का नाम